محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين حبيب إله العالمين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يرضى لرضاء فاطمة الزهراء ويغضب لغضب فاطمة الزهراء سلام الله عليها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عزیزان محترم گرام قدر، بڑے خوش نصیب ہے، صاحب قدر ہے، صاحب منزلت ہے، صاحب فضیلت ہے، صاحب معرفت ہے وہ لوگ جنہیں فرش عزائے سیدہ پہ آنا نصیب ہو رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے عزیزان محترم، کیونکہ خود سیدہ کونین اس دنیا سے جانے لگی، اس وقت خود سیدہ نے فرمایا تھا کہ یا علی میری عزا میں وہ شخص نہ ہو جن سے میں راضی نہیں ہوں۔ تو عزیزان محترم، آج ہم اس عرش فضا میں شریک ہو کر بتا رہے ہیں کہ کل سیدہ کسی سے راضی ہو یا نہ ہو، آج ہمارا فرش عزا میں آنا بتا رہا ہے کہ سیدہ ہم سے راضی ہے۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر جس موضوع پہ گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے رضائے فاطمہ ہی رضائے الہی ہے۔ رضائے فاطمہ ہی رضائے الہی، اور موضوع پہ گفتگو تبھی ہوگی جب آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے تو۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو ایک مرتبہ اتنی بلند صلوات پڑھ لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے۔ عزیزان محترم، علماء کی مجلس ہے، لہذا نہ زیادہ تفسیر کی ضرورت ہے نہ زیادہ طویل کی ضرورت ہے۔ صرف اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا کہ مخلوقات خداوندی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیونکہ رب کائنات نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں نازل کی ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ تو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت، جس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی،
انسان کے لیے جو سب سے بڑی سعادت ہے، اس سعادت سے بڑھ کر کوئی اور بڑی سعادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بڑی نعمت کا نام ہے رضائے الہی۔ جس انسان کو رضائے الہی مل جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود رب کائنات اپنی لاریب کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یعنی رب کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رضائیت سے بڑھ کر کوئی اور بڑی چیز نہیں ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں، چونکہ ہمارے پاس دو ہی منبع ہے عزیزان محترم، یا ہمارے پاس قرآن صامت ہے، یا ہمارے پاس منبع ثانی روایات ہے جو قرآن ناطق ہے۔ تو قرآن صامت میں خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا رضوان من اللہ اکبر۔ اپنی رضائیت کی عظمت کو خود رب کائنات نے بیان کیا۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول اللہ تعالی هل رضیتم فیقولون وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله تعالى أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول الله تعالى أنا أحل عليكم الرضوان فلا أسخط عليكم بعد علیہم۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات اہل جنت والوں سے فرمائے گا یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک هل رضیتم۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کیا تم لوگ اس نعمت پہ خوش ہو گئے ہو؟ هل رضیتم سوالیہ، اس نعمت پہ خوش ہو گئے ہو؟ فیقولون، وہ لوگ تعجب ہو کے متعجب ہو کر وہ لوگ کہتے ہیں یا ربی وما لنا لا نرضى، اے رب کائنات ہم کیوں خوش نہ ہو جائے؟ ہم خوش نہیں ہو گے، کون خوش ہو جائے گا؟ کیوں؟ وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، کیونکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو آپ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ اس وقت رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیکم افضل من ذلک، اس نعمت پر اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تم لوگوں کو اس سے بھی بڑی نعمت سے نوازوں گا۔ اس وقت وہ لوگ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اے رب کائنات، اے خالق لم یزل، ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جنت ہے، کیا جنت سے بھی بڑھ کر کوئی اور بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس وقت رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ہاں اس سے بھی بڑی نعمت ہے، کیا ہے؟ احل علیکم الرضوانی، میں تم لوگوں کو اپنی رضائیت سے نوازوں گا، اس رضائے الہی سے بڑھ کر کوئی اور بڑی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ میرے ساتھ؟ رضائے الہی، جب رضائے الہی کی بات آ ہی گئی
تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا خالق لم یزل نے اس دنیا میں کسی ہستی کو، کسی ذات کو اپنی مرضی کا مالک بھی بنایا ہے یا نہیں؟ وہ کون سی ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنی مرضی کل کا مالک بنایا؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے، کیونکہ قرآن خود کا دعویٰ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ آیا کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس ہستی کو رب کائنات نے اپنی مرضی کا مالک بنایا ہو، تو قرآن بتائے گا کہ ہاں ایسی ہستی ہے کہ جسے اللہ نے اپنی مرضی کل کا مالک بنایا ہے۔ کون سی ہستی؟ قرآن بتا رہا ہے کہ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو عزیزان محترم، یا تو علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس ہے جو اس آیت کا عدم مصداق بن کر مرضی خدا کا مالک بنا، یا علی ابن ابی طالب کے فرزند حسین ابن علی کی ذات اقدس ہے جو آیت نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا مصداق عدم بن کر مرضی خدا کا مالک بنا۔ نتیجہ واضح ہوا عزیزان محترم کہ یہ صرف علی اور حسین ابن علی کی سیرت نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں تمام ائمہ چاہتے ہیں اللہ کی رضائیت کو۔ اللہ کی رضائیت پر ائمہ راضی کس نے کہا؟ قرآن نے، کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تمام ائمہ راضی ہے اس چیز پر جس چیز پر اللہ راضی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ائمہ کی رضائیت چلتی ہے اللہ کی رضائیت کے پیچھے۔ اب جملہ ہدیہ کر دوں کہ عظمت زہرا کو سلام کہ تمام ائمہ کی رضائیت اللہ کی رضائیت کے پیچھے، لیکن عظمت زہرا کو سلام، زہرا اس ہستی کا نام ہے جس کی رضائیت کے پیچھے، جس کی رضائیت کے گرد خود اللہ کی رضائیت گھومتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے حبیب خدا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یرضا لرضاء فاطمہ الزہرا۔ آج انشاءاللہ یہ جو باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے، ہم انہی باتوں سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ایک قطعی چیز ہے، ایک مسلم چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو ناراض اور راضی ہونا، ناراضگی ہونا، محبت ہونا، مبغوض ہونا، ناپسند، پسند، یہ سارے جو ہے ایک معاشرے کے اندر ہمارے درمیان بھی ہوتی ہے نا۔ یا اس سے پہلے میں یوں کہہ دوں کہ اللہ کے سب سے جو بڑی نعمت ہے اس نعمت کا نام رضائے الہی۔ اگر آپ اور میں غور و فکر کریں تو جتنی بھی مخلوقات خداوندی ہے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ پوری کائنات، پوری مخلوقات خداوندی کیا چاہتی ہے؟ پوری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تمام مخلوق کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ خالق راضی ہو جائے۔ اسی لیے جو ہے ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے۔ کیوں؟ کیا ہے احکام خداوندی؟ اللہ نے حکم دیا، خالق نے حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ،
نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا اتم الصیام، روزے رکھو، ہم روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، ہم امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے، کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ نیک کام کرے کہ فاستبقوا الخیرات، قدم بڑھائے، ہم قدم بڑھاتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ خلاصۃ الکلام، ہم تمام واجبات کو انجام دیتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تمام محرمات کو ترک کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تمام محرمات سے اجتناب کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو پوری کائنات چاہتی ہے اللہ کی رضایت کو، لیکن سوال یہ ہے کہ خود رب کائنات کس کی رضایت کو چاہتا ہے؟ خود تمام کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن خود رب کائنات چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے۔ کس نے کہا؟ پوری کائنات عزیزان محترم، جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ مرسلین ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، تمام مخلوقات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ خود کے حبیب راضی ہو جائے۔ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ جس آیت کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد عن قریب میں تجھے سب کچھ عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، کائنات اللہ کی رضا کو چاہ رہی ہے، خود اللہ محمد کی رضایت کو چاہ رہا ہے، لیکن صرف رضا نہیں، آیت کا لہجہ دیکھے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، میں تجھے کچھ عطا کروں گا، کچھ عطا کروں گا۔ تو عزیزان محترم، پورے قرآن میں قرآن اٹھا کے دیکھے، لفظ عطا نہیں ملے گا کہیں پر سوائے ایک جگہ پر، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد میں تجھے تیری رضایت کے لیے کوثر فاطمہ کو عطا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب علماء کی مجلس ہے، ہمارے مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں کوثر کے بہت سارے معنی کیے ہیں۔ ان معانی میں سے ایک معنی فاطمۃ الزہرا، اور برادران اہل سنت، مکتب اہل سنت کے مفسرین نے بھی خود تفسیر آلوسی میں 14 معانی کے ہیں۔ ان 14 معانی میں سے کوثر کا ایک معنی فاطمۃ الزہرا۔ تو تمام کائنات چاہتی ہے اللہ کی رضایت کو، اللہ چاہتا ہے محمد کی رضایت کو، اور محمد کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے فاطمہ عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے اپنی رضایت کو فاطمہ کی رضایت میں رکھا تھا، اسی لیے رضائے فاطمہ ہی رضائے الہی ہے۔ کون؟ محمد۔ عزیزان محترم، کیا رب کائنات نے اس سے پہلے اپنے حبیب کو نعمتوں سے نہیں نوازا تھا؟ نہیں، بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ وہ محمد جس کے ہاتھوں میں پتھر آ جائے تو وہ سنگریزہ بن کر تسبیح خداوندی شروع کرے۔ وہ محمد جس کے ایک اشارے پر خان کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ وہ محمد جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ وہ محمد جو یاسین کا مصداق ہے، طٰہٰ کا مصداق ہے، مزمل کا مصداق ہے، مدثر کا مصداق ہے، اس محمد پر
ایک وقت ایسا آیا تھا کہ عرب کے جو ہے، یہ تاریخ گواہ ہے، علماء کی مجلس ہے اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عرب کے جہلا، ان کو جاہل نہ کہے تو کیا کہوں، اس حبیب کبریا کو طعنۂ ابدر دے رہا تھا کہ نعوذ باللہ کہ محمد ابتر ہے۔ جب عرب کے جہلا نے حبیب خدا کو طعنۂ ابتر دے رہا تھا تو خالق لم یزل سے رہا نہیں گیا۔ خالق لم یزل نے جس نور زکیہ کے ذریعے سورہ کوثر کی شکل میں اور اپنے حبیب کبریا کو اس طعنۂ ابتر سے نجات دلائی، اس وجود کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کیا کہتا ہے، طعنۂ ابتر سن کر احمد مختار نے، کیا آپ لوگ میرے ساتھ، طعنۂ ابتر سن کر احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ، نسل زہرا کے سبب باقی ہے نسل مصطفیٰ، نسل زہرا کے سبب باقی ہے نسل مصطفیٰ، سورہ کوثر کا کامل معجزہ ہے فاطمہ۔ رب کائنات نے اپنی رضائیت کو بنت محمد کی رضائیت میں ایسے نہیں رکھا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے معاشرے کی بات، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالی یرضا لرضاہ، یعنی لرضاہ فاطمہ۔ اب یہ جو ہے راضی ہونا، ناراضگی ہونا، یا بالفاظ دیگر نفرت، محبت، پسند، ناپسند، یہ سارے جو ہے ہمارے بیچ میں بھی چلتی ہے، یہ چیزیں چلتی ہے نا، چلتی ہے، فلان کسی سے ناراض ہوتا ہے، فلان کسی سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن دعا یہ کروں گا کہ ہم سب ایک دوسرے پر جو ہے خوش ہونے کی توفیق عطا کرنا۔ آمین اللہ۔ یہ مسلم ایک عقلی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ فلان سے راضی ہے کہ فلان سے ناراض ہے، کیسے پتہ چلے؟ مثلا زید ہم اس سے ناراض ہے یا زید ہم اس سے خوش ہے، پسند ہے، محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے پسند کرتے ہیں۔ آسان سی بات ہے عزیزان محترم، انسان کا چہرہ بتا دے، انسان کا چہرہ بتاتا ہے، یہ چہرے کی بڑی عظمت ہے، چہرہ عجیب چیز ہے نا، خیر اس میں نہیں جائیں گے۔ تو چہرہ، انسان کا چہرہ بتاتا ہے کہ کون کس سے راضی ہے اور کون کس سے ناراض ہے۔ اگر کہ فلان سے خوش اسلوبی سے ملاقات کرے، دل کھول کے ملاقات کرے، ہنستا کھلتا چہرہ، مسکراتا ہو، ماشاءاللہ ہم سب کو اللہ مسکراتے ہی رکھے، کہ اگر کوئی کسی سے ملاقات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلان سے راضی ہے، اس کو چاہتا ہے، کہ صحیح ہے نا۔ لیکن اگر کوئی فلان سے ملتے ہی منہ بنا لے، لوگ کہیں گے کہ یار یہ اس کو جو ہے پسند نہیں کرتا ہے، یہ اس سے ناراض ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو انسان کا چہرہ بتاتا ہے۔ یہ تو عامت الناس کی نسبت تو صحیح ہے سیدنا، ہماری نسبت تو صحیح ہے کہ میں کسی سے ناراض ہوں یا راضی ہوں تو میرا چہرہ بتا دے گا، لیکن پوری امت مسلمہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ کیوں؟ اس لیے اللہ کا چہرہ تو ہے ہی نہیں،
مسلم بات ہے کہ اللہ ہر چیز سے پاک و منزہ ہے. تو عزیزان محترم متحیر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رب کائنات نے خود ایک قانون کلی بتا دیا ہمیں کہ اس قانون کلی سے ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے. ایک ضابطہ کلی ہمیں حبیب خدا نے بتا دیا. پہلے وہ قانون کیا ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. تو عزیزان محترم قانون کلی جو اللہ نے ہمیں بتا دیا وہ قاعدہ کلی یہ ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یقیناً میرا کوئی چہرہ نہیں ہے، مسلم بات ہے، لیکن میری ناراضگی اور رازگی کا پتہ کرانا ہے تو صحیح ہے میرا کوئی چہرہ نہیں ہے، لیکن میں نے کسی ہستی کو اپنا چہرہ تو کہا ہے. تو یہ دیکھے جس پر وجہ اللہ ناراض ہے اس پر اللہ بھی ناراض ہے، جس پر وجہ اللہ راضی ہے اس پر اللہ بھی راضی ہے. اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات. عزیزان محترم وجہ اللہ اور ایک قانون کلی جو ہمیں دیا وہ حبیب خدا نے دیا. حبیب خدا نے کیا قانون کلی دیا؟ وہ قاعدہ عامہ یہی حدیث ہے، ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو عزیزان محترم اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ شہزادی کونین کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے. جس سے شہزادی کونین راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے، رضی اللہ ہے، اور جس سے شہزادی کونین ناراض ہے وہ مغضوب علیہ ہے. اب جملہ ہدیہ کر دوں کہ کچھ مسلمان جتنے بھی چاہتے ہیں چاہے، جتنے بھی لاکھ دفعہ کہنا ہے کہے کہ مسلمانوں کے کسی کو رضی اللہ کہنے سے وہ رضی اللہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ کل بھی مغضوب علیہ تھا، وہ آج بھی مغضوب علیہ ہے، تا قیامت مغضوب علیہ رہے گا. اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک. کیونکہ یہ قانون کلی ہے، یہ مناط ہے عزیزان محترم. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو موضوع ہے رضائے فاطمہ ہی رضائے الہی ہے، اگر رب کائنات کی رضائیت اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو کسی ارے غرے کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئے در فاطمہ پہ، فاطمہ زہرا کو راضی کرے تو رضائے فاطمہ میں رضائے الہی ہے. ہر اس شخص کو رضائے الہی مل کے رہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. عزیزان محترم کیوں رکھا ہے؟ ایک لما کو لگا دے یہاں پہ، علماء کی مجلس ہے. آخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضائیت کو فاطمہ کے رضائیت میں کیوں رکھا؟ ایک سوال. نہ صرف رب کائنات نے اپنی رضائیت کو رکھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دوسرا مقدمہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے صرف میری رضائیت. دیکھو ہر چیز دوسری چیز پر موقف ہوتے ہیں نا، علماء کے مجلس ہے. رضائیت حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اطاعت کی. کیونکہ اطاعت کے بغیر رضائیت کہاں سے آئے گی بھائی؟ جب کسی کے اطاعت کرو گے تو وہ شخص فلاں سے راضی ہو جائے گا نا. تو رضائیت موقوف ہے اطاعت پر، اطاعت موقوف ہے معرفت پر. کسی کی معرفت ہو، کسی کی پہچان ہو تو اس کے اطاعت کریں گے نا. آنکھیں بند کر کے کسی کے اطاعت تو نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے نا.
تو عزیزان محترم اب ان تینوں کو جوڑ لے تو نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری دادی فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور ادھر سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جس طرح اپنی اطاعت کو مخلوقات خداوندی پر واجب قرار دیا ہے، اسی طرح فاطمہ زہرا کی اطاعت کو بھی تمام مخلوقات خداوندی پر واجب قرار دیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ كَانَتْ طَاعَةُ فَاطِمَةَ مَفْرُوضَةً عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا کی اطاعت واجب ہے ہر اس مخلوقات خداوندی پر۔ اب اس مخلوق میں فرق نہیں ہے عزیزان محترم، چاہے وہ من الجن، جن میں سے ہو تب بھی فاطمہ کی اطاعت واجب، من الانس، انس میں سے ہو تب بھی فاطمہ کی اطاعت واجب، من الانبیاء، نبی ہو تب بھی اطاعت فاطمہ واجب، من الملائکہ، ملائکہ اور فرشتے ہو تب بھی اطاعت فاطمہ واجب۔ تبھی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ ما تکاملت نبوۃ لنبی من الانبیاء حتی اقر بفضلها ومحبتها، یعنی صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء۔ آپ لوگ میرے ساتھ وقت آ چکا ہے، تو عزیزان محترم تمام مخلوقات خداوندی پر اطاعت واجب، ادھر سے معرفت فاطمہ زہرا بھی واجب۔ جب معرفت فاطمہ زہرا حاصل ہوگی تو اطاعت فاطمہ کو واجب قرار دیا، تو جو شخص اطاعت فاطمہ کرے گا اس پر فاطمہ راضی ہو جائے گی، اور جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، کیوں؟ اللہ نے اپنی رضایت کو فاطمہ کی رضایت میں رکھا ہے، رضائے فاطمہ ہی رضائے الہی ہے۔ عزیزان محترم، آپ واقعاً ہمیں اس بنت محمد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ امام حسن العسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا۔ اس لیے دیکھو اسرار، جو رموز ہوتا ہے نا، جو اسرار ہے بین رضایت اللہ و بین رضایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس کے لیے ایک الگ مجلس کی ضرورت ہے۔ کیا اسرار ہے، کیا سر ہے جو بین رضائے فاطمہ الزہرا و بین رضا اللہ، بہت سارے رموز ہیں، بہت سارے اسرار ہیں، ان اسرار کو جاننے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہمیں ورضوان من اللہ اکبر مل جائے گا۔ بس عزیزان محترم، میں نے مجلس تمام کی، جس فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی، کسی انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہے، کب تک؟ جب تک فاطمہ زہرا کی عصمت کا اقرار نہ کرے۔ جس فاطمہ کے بارے میں امام حسن العسکری نے فرمایا نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا، سوال یہ ہے کہ آیا امت مسلمہ نے اس حجت خدا کو پہچانا؟ تاریخ گواہ ہے،
امت مسلمہ نے حجت خدا کو نہیں پہچانا حضرت۔ کیوں؟ اس لیے اگر حجت خدا کو پہچانا ہوتا تو بنت محمد عین جوانی کے عالم میں کمر خمیدہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میں آرام سے پڑھوں گا، آپ لوگ سنتے جانا اور پرسہ دیتے جانا، رونے میں بہت نہیں کیجیے گا، اگرچہ کم پڑھوں گا مسائل۔ آج ہم پرسہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ در علی پہ بیٹھے ہوئے ہیں عزیزوں۔ آج زینب یتیم ہو گئے ہیں عزیزوں، آج حسنین یتیم ہو گئے ہیں عزیزوں، در علی پہ بیٹھے ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ ہاں عزیزو، امت نے حجت خدا کو نہیں پہچانا۔ اگر حجت خدا کو پہچانا ہوتا تو زہرا کا دروازہ نہیں جلایا جاتا۔ وہ دروازہ عزیزو جس پہ آنے کے لیے جبرائیل بھی اذن کا محتاج ہوتا تھا، آج امت نے اسی دروازے کو جلایا۔ ہاں عزیزو، اگر حجت خدا کو پہچانا ہوتا تو زہرا کا محسن شہید نہیں ہوتا۔ آپ جملہ سن سکتے ہو تو سن لیجئے عزیزو، اگر زہرائے مرضیہ حجت خدا کو پہچانا ہوتا تو زہرا کے پیروں پر کوڑا نہیں مارا جاتا۔ اجرکم علی الزہرا۔ میں فاطمہ کی کون کون سی مصیبتیں بیان کروں؟ علماء ہے سب مصائب مصیبت بنت محمد اذہان میں موجود ہے، یاد کر کے آج پرسہ دے دیجئے، آج لوگ خود یاد کریں۔ جو مصیبت بنت محمد پر آئی نا وہ کسی پر نہیں آئی عزیزو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے زینب و ام کلثوم اور حسن و حسین سے کہا، بچوں تم ذرا باہر جاؤ، میں تمہاری ماں کو غسل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے آخر میں کون نکلی؟ علی کی بیٹی زینب عزیزو۔ زینب بالکل دروازے کے قریب کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زینب نے کیا سنا؟ پہلے پانی ڈالنے کی آواز آتی ہے، اس کے بعد بابا کی چیخ چیخ رونے کی آواز۔ علی جیسا صابر انسان عزیزو رہا نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ جب علی باہر آئے نا، بچوں سے کہا، بچوں اب اپنی ماں کی آخری زیارت کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت زینب نے اپنے بابا کے دامن تھام کر پوچھا، بابا یہ بتا دیجئے کہ غسل دیتے وقت آپ رو کیوں رہے تھے، فریاد کیوں کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ علی نے کہا، بیٹی زینب غسل دیتے دیتے جب کمر تک پہنچا نا تو کوڑے کا زخم اب بھی تازہ دیکھ رہا تھا، بابا سے رہا نہیں گیا زینب۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ اکبر۔ حجرہ فاطمہ میں عجیب سا منظر نظر آ رہا ہے عزیزو۔ بنت محمد حسنین کی ماں اس دنیا سے زخمی کمر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی عزیزو۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کفن پہن چکی، حسن آئے ہے، حسن بالکل قریب ماں کے۔ اب سننا چاہو گے عزیزو؟ ایک مرتبہ جب حسین کو یقین آ گیا نا اب میری ماں فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے، ایک جملہ کہا، یا اماں یا غربتا، میری ماں آج آقا حسین غریبی وطن ہو گیا۔
اجرکم علی اللہ، جو ہی یہ سننا تھا کفن کے بند ٹوٹ گئے، زہرا کے دونوں بازو باہر آئے، حسین کو اپنے سینے سے لپٹایا، ایک جملہ کہا، حسین تیری ماں کبھی تیری غربت کی فریاد برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ شہزادی کونین سے، اے شہزادی کونین، آج پھر بھی مدینہ ہے، حسن جیسا بھائی ہے، علی جیسا باپ ہے، پھر بھی آپ کو حسین کی غربت کی فریاد برداشت نہیں ہوئی۔ اے سید کونین، ذرا عصر عاشور کربلا میں تو دیکھے، وہاں پر پھر حسین کا یہی استغاثہ ہے، یا غربت، اے میری ماں، آج تیرا بیٹا غریب الوطن ہو گیا، لیکن عصر عاشور کربلا میں نہ علی جیسا باپ، نہ حسن جیسا باپ، نہ عباس، نہ علی اکبر۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون